بزرگوار دوستوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے اور انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا اور اس کے درمیان کا نظام سارا بنایا۔ جیسے انسان کا خالق اللہ ہے، ایسے ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو بنایا ہے بجتی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، گارے سے انسان کو اللہ نے بنایا، مٹی سے بنایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بایاں ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا۔ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو آباد کیا۔ ایک پیٹ سے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتا، دوسرے پیٹ سے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتا، آپس میں بھائی بہن، ایک پیٹ والے بھائی بہن، لیکن دوسرے پیٹ والے بیٹے بیٹی سے نکاح جائز تھا۔ یوں اللہ نے اس کائنات کو بھرا ہے انسانوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل ایک حابیل۔ قابیل عمر میں چھوٹا تھا، قابیل عمر میں بڑا تھا، اور حابیل عمر میں چھوٹا تھا۔ تو جو قابیل کے حصے میں لڑکی آ رہی تھی وہ بدصورت تھی، جو حابیل کے حصے میں تھی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو حابیل کے حصے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ آخر فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ صدقہ نکالو، جس کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کو یہ لڑکی مل جائے گی۔ تو قابیل نے غلہ نکالا صدقے کے لیے، وہ ذمہ دارہ کرتا تھا، اور حابیل بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ دمبا پیش کیا۔ دونوں نے صدقہ پہاڑ پہ رکھا، آگ آئی، حابیل کے صدقے کو جلا کے راکھ کر دیا اور قابیل کا صدقہ جوں کا توں پڑا رہا۔ تو اس وقت میں صدقے کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی، آگ جس کے صدقے کو کھا جاتی وہ قبول ہوتا۔ ایک دن حابیل کو آنے میں دیر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کا پتہ کرو۔ وہ گیا، راستے میں ملاقات ہو گئی، دونوں بھائی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ قابیل نے کہا حابیل کیا بات ہے کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا اور میرا صدقہ قبول نہیں ہوا؟ تو اس پر حابیل نے کہا صدقہ تو اللہ متقی کا قبول فرماتا ہے۔ تو قابیل کو غصہ آ گیا، پہلے بھی دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا اور تیرے حصے کی لڑکی سے نکاح کروں گا، اور حابیل کہتا تھا بھائی تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ وہ یہ کہتا اور حابیل یہ کہتا۔ آخر غصے میں اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی، قابیل نے دے ماری حابیل کے سر، قتل ہو گیا لیکن ہاتھ نہیں بڑھا۔ عمر میں چھوٹا تھا حابیل لیکن طاقت میں اس سے زیادہ تھا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو قتل انسانیت کی بنیاد یہاں سے چلی ہے، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوتا۔ اب قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے ان سب قاتلین کو بھی گناہ ملے گا، سب کے گناہ کو جمع کر کے قابیل کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اس نے برائی کی بنیاد ڈالی ہے۔ جو خیر کی بنیاد ڈالتا ہے بعد میں آنے والے اس خیر کو کرتے ہیں تو ان سب کا اجر جمع کر کے خیر کی ابتدا کرنے والے کو دیا جاتا ہے، اور جو شر کی بنیاد ڈالتا ہے تو سب گناہ اور شر پیدا کرنے، شر
کی ابتدا کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ تو حابیل نے نیکی کی بنیاد رکھی، قابیل نے برائی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ پاک نے نیک اور بد لوگ دونوں طرح کے پیدا کیے ہیں، یہ دنیا کا نظام چلایا ہے۔ اللہ قادر تھا سارے نیک ہو جاتے، رات کو سارے سوتے، صبح اٹھتے سارے ہدایت یافتہ ہوتے، اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے جنت کو بھی بنایا، دوزخ کو بھی بنایا، اور میں نے یہ طے کیا ہے اس سے دوزخ کو میں نے انسانوں اور جنوں سے بھرنا ہے۔ اسی اللہ پاک نے راستہ بتا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ راستہ دوزخ کو جاتا ہے۔ بندے کو تھوڑا سا اختیار دے دیا، اب بندہ اپنے اختیار سے جو عمل کرے گا اس کی وجہ سے بندے کا حساب ہے۔ نہ تو اللہ نے اس کو بالکل اختیار دیا جیسا چاہے یہ کرے، اور نہ بالکل مجبور کیا ہے کہ بس جو اللہ نے طے کیا وہی کرے گا، نہیں، تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ اپنے اختیار سے انسان جب غلط راستے کو اختیار کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور اچھے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جزا اچھے بدلے کا مستحق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس کائنات کو آباد کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے انسانوں سے اس کائنات کو آباد کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، جس کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کی شان بیٹی پیدا ہو گئی، پریشان کہ اللہ میری تو امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، کیونکہ بیٹے ہی خدمت کرتے ہیں بیت المقدس کی، بیٹیاں تو نہیں کرتی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہے، یعنی بیٹوں سے بڑھ کے اس سے کام لوں گا۔ تو بھائی صاحب اس بیٹی کو لے کے چلی گئی بیت المقدس کے مجاورین کے پاس کہ اس بیٹی کو قبول کرو۔ انہوں نے وہی جواب دیا کہ نہیں، ہم تو بیٹوں کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری کارگزاری سنائی کہ میں نے منت مانی تھی، اب اللہ کی طرف سے یہ ہوا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کرنے کے بعد اب اس کی تربیت کا مسئلہ سامنے آیا کہ چھوٹی بچی ہے، اس کو کون پالے گا؟ تو مجاورین میں سے ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ ہم اس کو پالیں، یہ سعادت ہم حاصل کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ تھا، انہوں نے فرمایا اس بچی کی تربیت میں کروں گا کیونکہ اس کی خالہ میرے گھر میں ہے، لیکن مجاورین راضی نہیں ہوئے۔ آخر یہ طے ہوا کہ قرہ ڈالیں، قرے میں جس کے نام بچی نکل آئے تو اس کو ملے گی۔ قرہ ڈالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرہ نکل آیا۔ قرے کی صورت یہ ہوئی کہ جن کلموں سے تورات لکھتے ہیں ان کلموں کو پانی میں ڈالو، جس کا قلم پانی کے الٹے رخ پہ تیرے اس کے حصے میں یہ بچی آئے گی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہ پانی کے الٹے رخ پہ تیرا، اس طرح ان کے ذمے بچی کی تربیت آئی۔ بچی کو لے گئے، خالہ کے حوالے کر دیا، انہوں نے پالنا شروع کیا۔ جب کچھ بڑی ہو گئی تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے یہ تو ان کو ایک کمرے میں بند کر کے جاتے، کمرے میں یہ اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہوتی، باہر سے کنڈی لگا کے چلے جاتے۔ جب واپس آتے تو کیا دیکھتے، حضرت زکریا علیہ السلام کے کمرے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں وہ پھل ہیں جو بازار میں نہیں ہیں، اور وہ پھل ہیں جن کا موسم نہیں ہے۔ پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو جب یہ دیکھا کہ جو اللہ بند کمرے میں مائی مریم کو بے موسم کے میوہ دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بھی اولاد کا میوہ دے سکتا ہے بے موسم۔ اللہ سے دعا کر لیا، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔
اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی کہ بیٹا ہوگا۔ پھر سوچنے پڑ گئے کہ بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، اولاد اس سے ہوتی نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم یوں ہی دیں گے۔ باری تعالیٰ نشانی کیا ہوگی کہ نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، ہاں ذکر کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ 3 دن بھی آئے، پھر اللہ نے بیٹا دیا، یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ تو اللہ قدرت والا ہے، چاہے تو 5 بیوی سے اولاد دے دے اور چاہے صحیح سالم بیوی سے اولاد نہ دے، چاہے تو بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے دونوں دے، چاہے دونوں سے محروم کرے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ دکھا رہا ہے۔ جتنی روحیں دنیا میں آنی ہیں وہ آ کے رہنی ہیں، جو جتنا بھی کوئی زور لگا لے، جتنا بھی زور لگا لے، رک نہیں سکتا۔ جس کو دنیا میں آنے کا اللہ نے امر دے دیا ہے وہ روح دنیا میں آ کر رہے گی۔ اللہ کا نظام ہے، پیدا کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ماں باپ خالق نہیں ہیں، ماں باپ کے ذریعے سے اولاد دنیا میں آئی ہے، لیکن خالق اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک بچے کی تصویر بناتا ہے پانی کے اوپر، اور 4 ماہ کی جب 4 ماہ کا وہ بچہ ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق کامل ہو جاتی ہے، پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح ڈال دیتا ہے، نہ ماں کو خبر ہے نہ باپ کو خبر ہے، روح ڈال دیتا ہے۔ پھر جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نہایت نحیف کمزور، اس کی تربیت کا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ والدین کے دل میں محبت ڈالی ہے، ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں بچے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے زیادہ محسوس کرتی ہے۔ بچے کے پیٹ میں درد ہے، وہ پیچ و تاب کھاتا ہے تو ماں کو ویسی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے بچے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ پاک نے ڈالی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت، اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت کو اللہ نے ساری مخلوق پر بانٹا ہے، انسانوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، ساری مخلوق پر۔ اس رحمت کا یہ اثر ہے، اس رحمت کا یہ اثر ہے کہ کوئی گھوڑی اپنے بچے پر کھر نہیں رکھتی، اس کے دل میں بھی محبت ہے، اور پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے۔ مرغی جب چوزے انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ مرغی ان کے لیے ایسا دانہ، ایسا کیڑا تلاش کرتی ہے جو ان کے حلق سے اندر گزر جائے۔ یہ تربیت کا نظام اللہ پاک نے بنا رکھا ہے، اللہ پاک نے بنا رکھا ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ حساب لے گا، تو پھر 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، ایک رحمت جو اللہ نے تقسیم کی ہے، 100 رحمتوں کے ساتھ اللہ حساب لے گا۔ ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب اللہ خود لے گا؟ فرمایا ہاں خود لے گا۔ کس لیے پوچھتے ہو؟ کہ اس لیے پوچھتا ہوں قادر کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو پھر معاف کر دیتا ہے، تو جب اللہ خود لے گا تو پھر معافی کی امید ہے، معافی کی امید ہے۔ تو بہرحال اب چھوٹا بچہ ہے، نوزائیدہ ہے، اس کو دودھ پینا کس نے سکھایا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے، اس کی تو آنکھیں بند ہیں، چھوٹا ہے، سمجھنے کی طاقت دماغ میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے کہ تیری رزق حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ منہ میں اللہ نے ایسی قوت، ہاتھ میں قوت نہیں ہے، پاؤں میں قوت نہیں ہے، لیکن منہ میں اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ پھر جب 2 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، پھر دانت نکل آتے ہیں، تو پھر چھاتی کا دودھ اللہ کم کرتے کرتے ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے اللہ نے وسیع جہان بنایا ہے، وہ نرم پھل کھاتا ہے، نرم غذائیں کھاتا ہے،
تو پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، چلنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے۔ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کیا سکھانا چاہیے جی؟ اللہ، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرانا چاہیے، اولاد اللہ نے دی ہے، تو اللہ کا لفظ اس کو سکھا دیا، اور جب اور زبان صاف ہو گئی تو پھر پورا کلمہ سکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں، ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، ایک کان میں اذان۔ حالانکہ بچہ چھوٹا ہے، سمجھتا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں پڑے تو اللہ کی بڑائی کی آواز پڑے، اللہ اکبر۔ اے بچے سمجھ لے، سوچ لے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کی بڑائی جمع کر لی جائے تو وہ اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی اس کے کان میں پہنچائی 4 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر پوری اذان تو دعوت ہے، تو سب سے پہلے جو کان میں بچے کے پڑھی ہے تو کیا پڑھی ہے؟ دعوت پڑھی، دعوت۔ اذان دعوت تامہ ہے، دعوت تامہ۔ تو اذان ہو گئی، اور ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت۔ اذان اور اقامت ہو چکی ہے، تو جب بچہ فوت ہوتا ہے تو پھر نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ اللہ نے سمجھا دیا، اے میرے بندے، تجھے پہلے پیدا کیا ہے اور زندگی تیری اتنی ساری ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، بس اللہ اکبر کی دیر ہے۔ یہ تیری زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ پھر بچپن گزر گیا، لڑکپن آ گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، والد کے ساتھ دوڑ لگا کے چلتا ہے، تو والد کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ اور جب اولاد ذرا بڑی ہو جاتی ہے، والد کے ساتھ بچہ دوڑ کر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرو۔ بڑھاپے کی اولاد ملی ان کو، بڑھاپے میں ملے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بڑھاپے کی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اس لیے خلت کا امتحان لیا۔ صراحتاً فرشتہ بھیج کے حکم نہیں دیا، خواب دکھایا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا خالق بھی اللہ ہے، حیات کا خالق بھی اللہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ جانچ لے کون اچھے عمل والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس کے بچانے کا ارادہ کیا، حکم بھی دیا اور بچا بھی دکھایا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ نبی کی تربیت اللہ پاک براہ راست فرماتا ہے، لیکن ظاہری ذریعہ تو ماں ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، حکم ہے اس کو چھوڑ کے آ جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں بیت اللہ ہے وہاں چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو چھوڑ کے تھوڑی سی کھجوریں دی، تھوڑا سا پانی دیا، واپس آنے لگے۔ بھائی صاحبہ نے پوچھا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بولنے کی اجازت نہیں تھی، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو چھوڑ کے واپس، اندازہ لگا لیا واپس جا رہے۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو پھر سمجھ گئی، کہا، پھر پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اشارہ کیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔
کہا اگر اللہ نے حکم دیا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. تو اللہ نے کیسے پال کے دکھایا اسماعیل علیہ السلام. زندگی کے کوئی اسباب نہیں ہے، پانی ختم اور کھجور ختم، ماں کی چھاتی کا دودھ ختم، اور بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے اور ماں سے دیکھا نہیں جا رہا. اب ماں نے کبھی صفا پہ چکر لگایا کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، پانی کا گھونٹ مل جائے، کبھی مروہ پہ چکر لگایا، لیکن ظاہری کوئی سبب نہیں ہے زندگی کے بچنے کا. تو زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے اور زندہ رکھنے والا بھی اللہ ہے. پھر اللہ پاک نے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی وہاں سے چشمہ جاری کر دی. اب بچے کو حکم آیا کہ بچے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تو لے گیا ذبح کے لیے. پوچھا بچے سے اللہ نے حکم دیا کیا خیال ہے؟ کہ ابا جان جو اللہ نے حکم دیا کر گزری. بچہ تیار ہے. تو لیکن باپ بیٹے کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہوئی. ابا جان جب مجھے آپ ذبح کرنے لگے تو میرے ہاتھ پر رسی سے اچھی طرح باندھ دینا اور میری چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا اور میری گردن پہ چھری کو جلدی جلدی چلانا، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے آلودہ ہو جائیں، میرا ثواب گھٹ جائے. اور مجھے اوندا لٹا لینا، ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری کی وجہ سے آپ کا ہاتھ رک جائے. تو جس کے بچانے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کے اندر کئی مردوں کی قوت ہوتی ہے، سینکڑوں مردوں کی قوت ہوتی ہے. اب نبوی طاقت سے چھری چل رہی ہے لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بعد جب دیکھا صحیح سالم کھڑے، اللہ نے بچا کے دکھا دیا. تو موت کا خالق اللہ ہے، حیات کا خالق اللہ ہے. یوں اللہ بچاتا ہے جس کو بچانا چاہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانا شروع کی تو اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا، پیتل کا ٹکڑا انہوں نے درمیان میں کر دیا. پیتل کے ٹکڑے کو تو چھری نہیں کاٹ سکتی. تو بہرحال تو بچپن کے اندر بھی اللہ نے پالا، پھر لڑکپن کے اندر بھی اللہ نے اس کی تربیت کروائی، پھر شباب آ گئے، جوانی سے پہلے کا زمانہ، پھر جوان ہو گیا. جوانی کی جب طاقت آئی ہے اب اللہ سے غافل ہو گیا. اب کہتا ہے اگر میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا ہے اور جس اللہ نے بچپن کے زمانے میں پالا ہے، لڑکپن کے زمانے میں پالا ہے اور شباب میں اللہ نے پالا ہے، جوانی کا رازق بھی ہوئی اللہ ہے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا مقدر لکھا گیا ہے، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. اگر انتظار کرے گا تو حلال طریقے سے اتنا ملے گا، اور اگر انتظار نہیں کرے گا تو حرام طریقے سے ملے گا، لیکن ملے گا اتنا ہی، اس سے زیادہ ہرگز نہیں ملے گا. اب جوانی ڈھلی تو پھر کہولت آ گئی، ادھیڑ عمر آ گئی. ادھیڑ عمر ختم ہوئی تو پھر بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا، اور بڑھاپا ختم ہوا تو پھر ارذل عمر آ گئی، جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الحرم. اے اللہ بڑھاپے کی کمزوری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو مختلف منازل سے اللہ نے اس کو گزارا ہے، انسان کو گزار کے پھر آخر میں اس کے لیے جنت بنائی ہے. مسلمان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں ہمیشہ کی پھر جوانی ہے، ہمیشہ کی صحت ہے، اور ہر خواہش بدرجہ اتم پوری ہوگی. دنیا میں تو خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی، اور دنیا کے اندر دنیا کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ ساری دنیا کا سونا چاندی ایک ابن آدم کو دے دیا جائے، ایک آدمی کی خواہش پوری اس سے نہیں ہوگی. خواہشات کا دائرہ اتنا وسیع ہے.
ایک آدمی کی ایک نماز کا اجر اللہ دنیا میں لینا چاہے تو یہ دنیا چھوٹی ہے، اس میں سما نہیں سکتا، اس لیے اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی۔ ہاں اس کی برکت سے اعمال کی برکت سے دنیا کی زندگی بھی اللہ اس کی اچھی کر دے گا، لیکن پورا بدلہ اس کو ملے گا آخرت میں، پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو انسان کو بنا کے پھر جتنی عمر دی ہے اتنی ہی عمر اس کو ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان قبض کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مکہ مارا، واپس گئے، باری تعالیٰ آپ نے کس کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ وہ تو مرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہہ دو کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی عمر میں نے ان کو مزید دے دی۔ حاضر ہوئے اور جا کے اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت ہے۔ اچھا پھر ابھی لے جاؤ، پھر ابھی لے جاؤ۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ نظام چل رہا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے یہ مالدار ہوگا، غریب ہوگا، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، لکھا گیا۔ جتنی زندگی لے کے آئے اتنی ہی جیے گا۔ اس کے بعد پھر دنیا سے جانا ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے، اللہ کی ذات باقی۔ جس آدمی نے دنیا میں رہ کے ان چیزوں کو جمع کیا، اپنی صلاحیت کو اس چیز پر لگا دیا جو فنا ہو جانے والی ہے، تو اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اور اگر اپنی صلاحیت کو اس چیز پر لگایا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اعمال، اس نے نفع کا سودا کیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، زمین آسمان کا خالق۔ جیسے زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو بھی اللہ نے بنایا، اور دونوں کے بیچ میں جو جانور ہیں، پرندے درندے چرندے ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور زمین کو جب اللہ نے بنایا تھا تو پہاڑوں کو اس لیے ان پر گاڑا تھا، زمین پہ گاڑا تھا کہ یہ ہلتی تھی، ہلنے سے روکنے کے لیے پہاڑ۔ عرب کے لوگ زمین کو دیکھتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، پہاڑوں کو دیکھتے تھے، اونٹ کو دیکھتے تھے، اس لیے اللہ نے سمجھانے کے لیے ان چار چیزوں کا ذکر کر دیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو اللہ نے اس کو کیسے بنا دیا، عجیب الخلقت جانور ہے، لمبی اس کی گردن ہے، ٹیڑھی اس کی پشت ہے، لمبی اس کی ٹانگیں ہیں، عجیب الخلقت جانور ہے، اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہا۔ پھر آسمان کا ذکر کیا، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے اس کو بلند کر دیا، کتنی بڑی چھت ہے، نیچے کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ اس ہوا میں آسمان کو کس نے معلق کیا ہوا ہے؟ اللہ نے معلق کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہا ہے۔ جو اللہ اتنی بڑی چھت کو فضا میں ٹھہرا سکتا ہے، وہ کتنی قوت والی ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے۔ پھر آسمان کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہوا، ایک بالش جگہ بھی فرشتوں سے خالی نہیں ہے جہاں فرشتے کھڑے ہو کے عبادت میں مشغول نہیں۔ کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ نماز ہے۔ اس لیے نماز میں اللہ نے قیام بھی رکھ دیا، رکوع بھی رکھ دیا، سجدہ بھی رکھ دیا، ان کی عبادت کو جمع کر دیا۔ اس لیے جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے کہا تھا اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، انسان کو پیدا نہ کر، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پیدا کر دیا۔ تو آسمان کا ذکر اللہ نے کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا کہ پہاڑوں کے اندر جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے دیکھا بڑی مضبوط مخلوق ہے تو
پوچھا باری تعالیٰ اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ مضبوط بھی کوئی ہے، کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، پہاڑ سے زیادہ مضبوط لوہا ہے جو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے، کہ لوہے سے زیادہ مضبوط، کہ لوہے سے زیادہ مضبوط آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ مضبوط کہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ مضبوط کہ ہوا ہے پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور ہوا سے زیادہ مضبوط کہ مومن کا وہ عمل ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے بائیں کو خبر نہیں، یہ عمل مضبوط ترین عمل ہے، دائیں سے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہیں، یعنی پوشیدہ ہے، چھپ کے سجدہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یہ عمل اللہ کو۔ تو پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر انسانوں کی ضروریات رکھ دی ہیں، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں دوسری دیگر معدنیات ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور زمین کو اچھی طرح ہلایا جائے گا تو پھر سارے خزینے دفینے زمین نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو خوب ہلایا جائے گا تو یہ اپنے دفینوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ انسان گزرے گا، دیکھے گا سونے کی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، کہے گا اچھا یہ ہے وہ سونا جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، آج اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ تو پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے انسان کی ضروریات رکھ دی ہے، اور پہاڑوں کے اوپر بھی اللہ نے انسانوں کو آباد کر دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہ تین چیزیں بیان کر دی، اونٹ کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا، آخر میں زمین کا ذکر کیا۔ دیکھتے نہیں زمین کو اللہ نے کیسے پھیلا دیا ہے، ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہی ہے، ایک ایک چیز زمین کو پھیلایا اللہ نے، نہ تو پہاڑ کی طرح سخت بنایا ہے اور نہ بالکل نرم بنایا کہ جہاں پاؤں رکھے وہیں دھنس جائے۔ تو ساری ضروریات اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے انسان کی، کہیں غلہ نکل رہا ہے، کہیں پھل نکل رہے ہیں، کہیں آدمی کھدائی کر کے مکانات بناتا ہے اور ان کے اندر رہائش اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، خالق اس کا اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ پھر انسان کے لیے سواریاں ہیں، اونٹ پہ سواری کرتا ہے، گھوڑے پہ سواری کرتا ہے، اور بہت ساری سواریاں جو لوہے سے انسان نے سواریاں بنائی ہیں، یہ بھی تو اللہ نے عقل دی ہے نا، ان کا خالق بھی اللہ ہے، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اگر انسان کے دماغ کا پیچ اللہ ڈھیلا کر دے تو یہ انسان کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور پھر خالی انسان کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اب یہ انسان زندگی کیسے گزارے، اس کو جوانی دے دی، اس کو بڑھاپا دے دیا، اس کی عقل پوری کر دی، تو اب کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بچہ پیدا ہوتا، بڑا ہوتا، اس کو دین سکھاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بت پرستی نہیں تھی، سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے، بتوں کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ ان کے آخر زمانے میں بت پرستی شروع ہوئی تصویر سے۔ وہ لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے بات کرتے تھے، جب بزرگوں کا انتقال ہو گیا پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، قبرستان میں بیٹھے رہتے، ان کا تذکرہ کرتے رہتے۔ شیطان آیا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان بزرگوں کی تصویر بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور بس بیٹھے رہو، عبادت کرتے رہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ شیطان آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا ہے، تصویر بنا دی، لوگ بیٹھے، کچھ عرصے کے بعد پھر آیا کہ میں اگر زیادہ تصویریں بنا دوں، ہر ایک شخص تصویر کو اٹھا کے لے جائے اپنے گھر، وہاں تصویر رکھ دے گھر میں، اس کے پاس بیٹھ کے بات کرتا رہے، یہ اور آسان ہے، یہ کر دیا۔ پھر ہوتے ہوتے یہ جب پہلی نسل دنیا سے چلی گئی، دوسری نسل آئی، ان کے پاس شیطان آیا، تمہارے باپ دادا تو ان تصویروں سے بت بنا لیا، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ نبی کا طریقہ جو بھی چھوڑے گا پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کے گر جائے۔
اس لیے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، گردن نکلے گی اور سارے انسان جمع ہوں گے، اولین و آخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی وہاں موجود ہوگا، تو ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، یہ گردن نکلے گی، تصویر بنانے والوں کو مجمع سے چھانٹ لے گی، چھانٹ کے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گی، پھر یہ گردن دوبارہ جائے گی، پھر چھانٹے گی تصویر والوں کو، چھانٹ کے پھر تیسری مرتبہ پھر بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں ڈالے گی۔ قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو کہا جائے گا اس میں جان ڈال، وہ جان نہیں ڈال سکے گا، پھر اس کو عذاب ہوگا۔ تو یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف نبیوں کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم راستوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے، اور دینے کا پیمانہ اور لینے کا پیمانہ اور، دیتے تھے چھوٹے پیمانے سے، لیتے تھے بڑے پیمانے سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا، لیکن بات نہیں مانی، رکے نہیں، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ جو نبی کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، نبی کی بات مانے گا تو ہدایت ملے گی، نبی کی بات کو ٹھکرائے گا تو ہلاکت ہوگی، یا ہدایت یا ہلاکت۔ تو یہ ترتیب اللہ پاک نے بنائی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جو اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، یعنی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسانوں میں سب سے زیادہ تعلق اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، بندوں میں حضرت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو بعض دفعہ آزماتا ہے، آپ علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا، ان کو صبر میں پایا اور فرما دیا کہ ایوب صابر ہیں، مہر لگا دی ان کے صبر پر۔ پہلے اللہ نے خوب ان کو نعمتیں دی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی نعمتیں، مال دولت، فراوانی، اولاد، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، اور ان کا لنگر چلتا تھا، دسترخوان لگا رہتا تھا، لوگ آتے تھے کھانا کھاتے۔ اللہ نے پھر آزمایا، صبر کا امتحان لیا، 7 بیٹے بھی فوت ہو گئے، 7 بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں، اور مال سارا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اکیلے رہ گئے، بیمار ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا۔ اچھا، جب آدمی کے اندر قوت ہوتی ہے، جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، جب آدمی کے پاس عہدہ منصب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اپنے رشتہ داریاں بتاتے ہیں، میں آپ کا فلاں رشتہ دار ہوں، میں آپ کا فلاں ہوں، سارے قریب آتے ہیں، اور جب مال ختم ہو جاتا ہے تو اپنے بھی چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بھی یہ حال آیا، لیکن بیوی نے نہیں چھوڑا۔ ان کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی یا ان کی پوتی تھی، حضرت لیا ان کا نام تھا، حضرت لیا، تو وہ خدمت کرتے ہیں۔ بیمار ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا، اور مال متا تو سارا ختم ہو گیا تھا، تو پھر یہ بیوی جاتی اور جا کے لوگوں کے گھر میں کوئی برتن وغیرہ دھو کے مزدوری کرتی، اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی۔ جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو انہوں نے خدمت لینا چھوڑ دی، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے گھر میں آ جائے۔ تو بیوی نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام سے، ایوب اب تو آپ اللہ سے دعا کر لیں، آپ کو تکلیف ہے اور سال گزر گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، اور جب تک 70 سال بیماری کی حالت میں نہ گزاروں دعا نہیں کروں گا۔ حالانکہ دعا کرنا کوئی ناجائز نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، تعلق کہیں اللہ پاک یہ نہ سمجھ لے کہ ایوب بے صبری کر رہا ہے دعا کرنے کے لیے، لیکن پھر مجبور ہو گئے
بیوی نے کہا اب تو کوئی مزدوری پر کام بھی نہیں لیتا، اب تو دعا کر لیں، تو پھر اللہ سے دعا کر لیں۔ ایک بھائی صاحبہ ایک دفعہ گئی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرما دیا کہ زمین پر ایڑی مارو، چشمہ نکلے گا، پانی پیو تو اندر کی بیماری ختم، نہاؤ تو باہر کی بیماری ختم۔ ایسے ہی کیا، پانی پیا، اندر کی بیماری ختم، نہائے، باہر کی بیماری ختم، یک صحت اللہ نے دے دی۔ جنت سے ایک جوڑا پہنا دیا، جنت کا جوڑا پہن کے صحت تندرست ہو کے بیٹھے ہیں۔ بیوی آئی، دیکھتی ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے اپنی جگہ پر، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نظر نہیں آئے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا اے اللہ کے بندے، میرا خاوند تھا یہاں، وہ کہاں چلا گیا؟ اور رو پڑی۔ انہوں نے کہا میں ہی تو ہوں، پہچان نہیں سکی، کیونکہ کہاں بیماری کی حالت اور کہاں جنتی جوڑا ہے اور صحت کی حالت ہے۔ کہا مذاق نہیں کرو، تمسخر نہیں کرو میرے ساتھ، میرے خاوند کے بارے میں بتاؤ۔ فرمایا میں ہی ہوں ایوب، اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ تو اللہ اپنے پیاروں کا امتحان بھی لیتا ہے، امتحان بھی لیتا ہے۔ جو اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کا اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے۔ نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط، اس لیے ان کا امتحان بھی بہت بڑا، اور ہمارا امتحان اس درجے کا نہیں ہوگا بھائی، ہم گھبرائیں نہیں، ایمان کے بقدر امتحان۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اس لیے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کی ربوبیت سمجھائی ہے، اللہ کی قدرت سمجھائی ہے، اللہ کی الوہیت سمجھائی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں الوہیت کا بیان ہے، الہ کوئی نہیں، الہ اس ذات کو کہتے ہیں جب بھی انسان کو کوئی حاجت ضرورت پیش آئے، اس کی پہلی توجہ جدھر جائے وہ اس کا الہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بتوں سے کام نہیں بنتا، اللہ کام بناتے ہیں۔ اور مکے والوں نے بت رکھے ہوئے تھے، یہ تجارت میں نفع دینے کا بت، یہ بارش برسانے کا بت، یہ اولاد دینے کا بت۔ لا الہ الا اللہ نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، ان بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ یہ دعوت اللہ کے نبی دے رہے ہیں دعوت، لیکن مکے والوں کی سمجھ، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو انہی بتوں کو مانیں گے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ کی دعوت چلتی رہی۔ دعوت کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے کہ دعوت ایک بیج کی طرح ہے، جیسے بیج زمین میں بو دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے میں اگ جاتا ہے، کوئی بیج جلدی اگتا ہے، کوئی دیر سے اگتا ہے، ایسے جس نے نبی کی دعوت سن لی ہے تو اللہ اس کو ایمان نصیب فرمائے گا، جلدی نصیب فرمائے گا یا دیر سے نصیب فرمائے گا۔ ہاں، جو اللہ کے نبی کو حق سمجھ کر پھر جان بوجھ کے بات نہیں مانے گا، پھر اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے گا، مہر لگائے گا۔ تو نمرود نے سمجھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حق نبی ہیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں مانا، اللہ نے مہر لگائی۔ فرعون نے سمجھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق نبی ہیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں مانا، اللہ نے مہر لگائی۔ ابو جہل نے سمجھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، حق نبی ہیں، لیکن جان بوجھ کے سرداری چلی جائے گی، نہیں مانا تو اللہ نے مہر لگائی۔ جو جانتے بوجھتے ہوئے نبی کو پہچانتے ہوئے پھر ایمان نہیں لاتا، پھر اللہ مہر لگاتا۔ یہی ترتیب چلے گی قیامت تک۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا، ہر حال میں آپ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہو، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔
جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی، ہر حال میں نبی کا اتباع۔ اللہ نے بنایا نمونہ بنا کے، نبی نمونہ ہے کہ یہ نبی کو میں نے بھیجا ہے، جیسے یہ زندگی گزارے تو ایسے زندگی گزارے۔ تو آپ علیہ السلام نے آ کے دعوت دی، آپ نے آ کے دعوت دی، تو یہ بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی 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 تو آپ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ گئی، اور اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے، بہت سارے بت، سینکڑوں بت۔ اللہ کا گھر ہے، بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعوت چل رہی، تو جس نے دعوت کو قبول کیا ہے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ آپ کی دعوت کو قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، پھر اللہ نے ان کو عجیب نوازا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن بڑھتے گئے دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ پھر اللہ نے کتنا کام لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ ہے، نیل دریا مصر میں بہتا تھا، اور وہاں کے لوگ سال میں ایک دفعہ دریا خشک ہو جاتا، لڑکی کو والدین کو راضی کر کے لڑکی کو لیتے، اس کو اچھا لباس اور زیور پہنا کے دریا میں ڈالتے، دریا میں پانی آ جاتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے ہاتھ پہ مصر فتح ہو گیا، انہوں نے منع کر دیا کہ اسلام اس طرح کی باتوں سے روکتا ہے کہ بے وجہ بلا وجہ ایک جان کو ضائع کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے۔ تو انہوں نے انتظار کیا کہ شاید یوں ہی پانی آ جائے، لیکن پانی نہیں آیا۔ انہوں نے نقل مکانی کا ارادہ کیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں، اے نیل، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، چاہے چل چاہے نہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے اللہ رب العزت جاری کرتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں وہ تجھے جاری کر دے۔ اچھا، انسان کو خط لکھتا ہے، اس کا تو رواج ہے، انسان دریا کو خط لکھے، یہ تو رواج نہیں۔ لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تکلیفیں مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ نے پھر نوازا ہے۔ دریا کو خط لکھ رہے ہیں، دریا کو خط پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دو خط لکھے، ایک دریا کے نام لکھا، ایک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے نام۔ یہ میں دو خط لکھ رہا ہوں، یہ خط جو دریا کے نام ہے جب ملے تو اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اب انسان کی عقل کہتی ہے کہ خط اس سے کیا ہوگا، نہیں، یہ دریا مخلوق ہے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا۔ جو ہی خط دریا میں ڈالا، پانی 16 ہاتھ بلند ہو گیا۔ وہ دن اور آج کے دن پھر دریا نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ نیل دریا اللہ کی قدرت کا پتہ دے، یہ جنت کی، اس کو اللہ نے جنت کی نہر کہا، جنت کی نہر۔ تو جی اللہ نے جس نے اللہ کے نبی کا اتباع کیا، یوں اللہ نے نوازا۔ مدینے کے آتش فشاں پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، آگ نکلی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، تمیم اٹھو اور آگ کو بجھاؤ۔ من انا وما انا یا بالمؤمنین، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ نہیں اٹھو جاؤ۔ تکبیر کہتے گئے، ہاتھ سے اشارہ کرتے گئے، آگ پیچھے کو ہٹتی چلی گئی، جہاں سے نکلی تھی وہیں داخل ہو گئے، اوپر پتھر رکھا، مڑ کے اس پہاڑ سے آگ نہیں نکلی۔ آپ علیہ السلام
ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک دیہاتی ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھر، کہ خیر کی بات لیتے جاؤ، کہ کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو اللہ مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ کہا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہاں ہے؟ ایک اشارہ وادی کے کنارے پہ، ایک درخت وادی کے کنارے پہ کھڑا تھا، اشارہ کیا، وہ درخت ہلا، زمین کو چیرتا ہوا آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اللہ کے نبوت، اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، واپس چلا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں اپنے قبیلے میں، ان کو جا کے دعوت دوں گا، آپ کی اتباع کے لیے تیار کروں گا، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اکیلا آ جاؤں گا، آپ کے پاس رہوں گا اور آپ کی بات مانوں گا۔ یوں اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، اور داعی کے ساتھ اللہ کی یوں مدد آ رہی، یوں مدد آ رہی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، غلام ہیں۔ ایک دفعہ پانی کے جہاز میں جا رہے تھے، وہ پانی کا جہاز ٹکرا گیا اور تختے الگ الگ ہو گئے، ایک تختے پر بہتے بہتے کنارے پر لگے۔ جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنگل ہے، اور جنگل بھی شیروں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک شیر نے ان کو دیکھا، ان کو کھانے کے لیے دوڑا ان کی طرف۔ جب قریب آیا تو انہوں نے کہا، حضرت سفینہ نے کہا، اے ابو الحارث، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے وہیں گردن جھکا دی۔ شیر بھی اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتے۔ پہچاننے کا مطلب ہے اتباع۔ اگر شیر نے گردن جھکا دی تو پھر حضرت سفینہ فرماتے ہیں، یہ شیر ان کو لے کے چلا جنگل کے بیچ میں سے، جو جانور آتا اس کو مار بھگاتا اور جنگل سے پار کر دیا۔ پھر ایک آواز نکالی، میں سمجھ گیا کہ یہ جیسے الوداع کرنے والے کی آواز ہوتی ہے، یہ آواز کی اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ آپ کی اتباع کی برکت ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لشکر کو لے کے جا رہے ہیں اور حکم دیا کہ پانی کے اوپر چلو۔ وہ دعا پڑھتے ہوئے پانی کے اوپر چلے گئے اور پانی نے ان کو ڈبویا نہیں۔ یہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کا اتباع کیا ہے، یوں اللہ نے ان کو کامیابیاں دی ہیں، یوں اللہ نے کمالات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے بحیرہ کلدم کو منجمد کر دیا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھی وہاں سے پار ہو گئے، اور حضرت اعلیٰ حضرت میں ان کے لیے بھی اللہ نے سمندر کو، پانی کو مسخر کر دیا، یہ پانی کے اوپر چلے۔ تو یہ اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ جن نبیوں کو بھیجا ہے نمونہ بنا کر، جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے، اللہ نے یوں ان کی مدد فرمائی، یوں اللہ نے مدد فرمائی۔ اور اللہ کے احسانات بندے پر بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو پیدا کر دیا، یہ بہت بڑا احسان ہے، پھر بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، جسم کے اندر جسم کے باہر۔ زمین سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے زمیندارہ کرنا سکھایا، امت کو، لوگوں کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو موم کر دیا، انہوں نے لوگوں کو زرہ بنانا سکھا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے لوگوں کو کشتی بنانا سکھایا ہے، کشتی بنانا۔ تو اللہ کے احسانات ہیں بندے پر۔ ان احسانات کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے، سجدے میں پڑا رہے ساری زندگی، پھر بھی حق ادا نہ، پھر بھی حق ادا۔ لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، بس دن میں صرف 5 نمازیں دی ہیں، کہ 5 نمازیں۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئی، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا دوبارہ واپس جاؤ، اللہ سے کم کروا، میری امت پر تھوڑی سی نمازیں فرض تھی، 2 نمازیں غالب، وہ بھی ادا نہیں کر سکتی تھی، تو 5 تو زیادہ ہے۔ کہا نہیں، میں نے 50 سے 5 رہ گئی ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس دوبارہ جانا۔ اللہ پاک نے پھر یہ رعایت دے دی کہ امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن اجر 50 نمازوں کو ملے گا۔
آپ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے مراعات رکھی ہے۔ پہلی امتیں جب کوئی گناہ کرتی شکل مسخ ہو جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکلیں مسخ نہیں ہوتی، آپ کی برکت ہے۔ ہاں یہ آتا کتابوں میں قیامت کے قریب کچھ لوگوں کی شکلیں مسخ ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ نہیں، مسلمان ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، پھر لیکن گانے کے شوقین ہوں گے، گانا سنتے سنتے رات کو سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے تو شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی کچھ لوگوں پوری امت کی۔ ہماری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع۔ مالدار اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام کا اتباع کرنا پڑے گا۔ غریب آدمی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام کا اتباع کرنا پڑے گا۔ حاکم اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا۔ آپ کے اتباع کے بغیر نہ فقر میں کامیابی ہے نہ مال میں کامیابی۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر صحیح خرچ کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا تو اللہ اس مال کے ذریعے سے اس کو بلند درجات دے گا جنت۔ اور اگر اس مال کو غلط استعمال کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو پھر اللہ نے دوزخ تیار کر رکھی۔ فقر و فاقہ کے اندر اگر اللہ کی فرمان برداری کرے گا، اللہ فقر و فاقہ کے ہوتے ہوئے کامیابی دے دے گا اس کو، اور اگر فقر و فاقہ میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر فقر و فاقہ کے باوجود اللہ اس کو ناکام کر دے گا۔ کامیابی کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ آپ کا اتباع معاملات میں، آپ کا اتباع معاشرت میں، آپ کا اتباع اخلاقیات میں، آپ کا اتباع ایمانیات میں، اور آپ کا اتباع دعوت میں، ہر چیز میں آپ علیہ السلام کا اتباع ہے۔ اس لیے حضور والی زندگی کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم اللہ والا علم جو بڑے مضبوط راستے سے نبی تک پہنچا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس علم کو لے کے آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے یہ علم پھیلایا ہے امت کے اندر صحابہ کے واسطے سے۔ دنیا کے علوم وہ تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کا تجربہ کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تجربہ ٹھیک نہیں تھا، اب یہ دوسرا تجربہ ہے۔ لیکن اللہ والا علم، اللہ پاک کو تینوں زمانوں کا علم ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اللہ کے لیے ماضی ماضی نہیں ہے، مستقبل مستقبل نہیں ہے، سارا ہی حال ہے اللہ۔ اس اللہ نے انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کے ذریعے سے سکھایا ہے، تو وہ کامیاب ترین طریقہ، وہ طریقہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ ہے، کامیاب طریقہ، سب کی کامیابی اس میں۔ اسلام میں ایک رکن نماز ہے، اور نماز سب سے بڑا رکن ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز کا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر چھپانا ہے، ستر چھپانا۔ بعض کہتے ہیں ایمان کے بعد پہلا فرض نماز ہے۔ تو نماز ایک ایسا حکم ہے اللہ پاک کا کہ باقی احکامات ایسے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں آدمی کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے۔ حج کے لیے جا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے۔ اور روزے میں خالی کھانا پینا منع ہے، باقی بات چیت کر رہا ہے، چل کے جا رہا ہے۔ اور لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسا رکن ہے کہ جس میں جب آدمی نماز میں مشغول ہے پھر دوسرا کام نہیں کر سکتا، صرف نماز۔ اور ایسا حکم ہے کہ یہ ہر مالدار غریب پہ ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ہے۔ آدمی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، کہتے دنیا کو پیچھے ڈالا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے۔
اب کوشش کرنی ہے اس کی کہ نماز کے اندر ہم اللہ کو یاد کریں، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اندر بھی آدمی کو اچک لیتا ہے۔ اسی اپنی کوشش کرنی ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم لگائیں گے۔ ادھر ادھر کے وساوس آئیں گے، ان کو جھٹک کے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے۔ خیالات کا لانا برا ہے، خیال آیا جھٹک دیں اس کو، اللہ کی طرف متوجہ۔ اچھا، بعض آدمی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے نمازی ہے، نماز چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ بات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یا کہا نماز میں تو خیالات آتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے جس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے۔ نہیں، آدمی جب عبادت پہ پڑھتا ہے تو پہلے ریا کے لیے عبادت کرتا ہے، ریا دکھلاوے کے لیے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، کرتے کرتے عادت سے پھر عبادت، پھر اللہ اخلاص نصیب فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس مرحلے میں چل رہے ہوں کوشش تو پوری ہو کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ ہی ہماری عبادت ہو، لیکن چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنی نہیں۔ شیطان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے بندے کو اللہ سے دور کرنے کی۔ اس سے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بس کے مطابق اس میں لگنا ہے، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ ہمارے کام بنائے گا، دنیا کے فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ جب خشک ہونے لگا تو نماز پڑھی، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا بادل آیا، اللہ نے اس کو پھیلایا، بارش برسا دی، تو جہاں جہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زمین تھی وہاں تک بارش ہے، اور جہاں زمین ختم تو بارش ختم۔ یہ ہے نماز، ایسا عمل ہے، نماز ایسا عمل ہے۔ ایک آدمی کو ڈاکو نے قتل کرنا چاہا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ نے اس ڈاکو کو ختم کر دیا اور اس کی جان بچا دی۔ نماز ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم اونٹنی نکال کے دکھا دو پہاڑی سے، پھر آپ پہ ایمان لائیں گے۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اونٹنی نکل آئی۔ یہ بھی نماز ہے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ پہ تہمت لگی، بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، حدیث میں واقع ہے۔ نماز پڑھی، تہمت دور ہو گئی، حالانکہ اس قوم جھوٹی، تو ایک عورت نے جھوٹی تہمت لگائی، قوم آئی، پکڑا، مارا، عبادت خانہ گرا دیا، لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی اور اس بچے کو چوکا دیا، بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ نوزائیدہ بچہ بول اٹھا میرا باپ فلان چرواہا ہے۔ اب قوم پریشان ہو گئی، یہ تو واقعی اللہ کا بزرگ تھا، ہم نے اس کو مارا بھی، اس کا عبادت خانہ گرا دیا۔ پھر ان کے جسم پر برکت کے لیے ہاتھ ملنے لگے، ان کو چومنے لگے، کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جیسے مٹی کا تو ویسے بنا۔ یہ نماز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن پہ پھوڑا نکل آیا، نماز پڑھی تو سینے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو نماز۔ لیکن نماز صحیح ہو، سیکھنا ہے، پوری زندگی کو سیکھنا ہے۔ کاروبار والا تجارت میں اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھے گا، حاکم حکومت میں اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھے گا، زار زراعت میں اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھے گا، اس طرح اپنے مشاغل میں لگے گا، ان کے مشاغل بھی عبادت بنتے چلے جائیں گے، برکت بڑھتی چلی جائے گی، برکت۔ اور جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے راستہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ انسانوں اور جنوں میں اللہ نے انسانوں کا مرتبہ جنوں پر بلند کیا ہے،
انسانوں اور فرشتوں میں اللہ نے انسانوں کا مرتبہ فرشتوں سے بلند کیا ہے علم کی وجہ سے، اللہ والا علم۔ حضرت نعمان ابن مقرن ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی نے بھیجا ان کو جہاد کے لیے، تشریف لے گئے۔ تو جب دشمن کے مقابلے میں گئے انہوں نے تیر برسانا شروع کیے۔ ساتھیوں نے کہا امیر صاحب آپ بھی حکم دیں، ٹھہر جاؤ۔ پھر اور تیر اور زیادہ تیز ہو گئے کہ امیر صاحب اب تو حکم دیں، ٹھہر جاؤ۔ پھر اور زیادہ تیر تیز ہو گئے کہ اب حکم دیں۔ فرمانے لگے مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو میں تکبیر کہوں گا وضو کر لینا، تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا، تکبیر کہوں گا پھر حملہ کرنا، تیسری تکبیر پہ حملہ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، تکبیر کہی، ساتھیوں نے وضو کر لیا، پھر تکبیر کہی، ہتھیار لگا لیے، پھر تکبیر کہی تو حملہ کر دیا، تھوڑی دیر میں فتح ہو گئی۔ اور دنیا کے اعتبار سے زیادہ علم نہیں ہے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ جو آدمی گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اپنے بازو کو دیکھ رہے ہیں موٹا ہوا کہ نہیں ہوا۔ دنیا کے اعتبار سے تو یہ حال ہے، لیکن یہ وقت معلوم ہے، وہ وقت معلوم ہے کہ اللہ کی مدد کب اترتی ہے، کب اترتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، علم دین سیکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اللہ سے تعلق بنے گا۔ اور جس کا اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی، تو پھر جو چاہیں گے اللہ سے منوا لیں، جو چاہیں اللہ سے۔ آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا تعلق کسی وزیر کے ساتھ ہو، کسی بادشاہ کے ساتھ ہو، کیا مطلب جب ضرورت پیش آئے تو میں اس کو کہہ کے اپنا کام کروا لوں۔ تو اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا بہت آسان ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، دین پہ چلیں گے اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا۔ اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا احکامات کے پورا کرنے سے۔ احکامات جیسے اللہ نماز سے کام بناتا ہے، ایسے توبہ استغفار سے بھی اللہ کام بناتا ہے۔ توبہ استغفار، جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ ہر تنگی سے راستہ دے گا، ہر غم سے نجات دے گا، بے گمان جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، استغفار کی کثرت۔ ایک باغ والوں کا واقعہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ ایک آدمی کا باغ تھا یمن میں، بعضوں نے لکھا انگوروں کا باغ تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، اس باغ کا جب پھل توڑتا تو فقراء آئے ہوئے تھے ان کو بھی دیتا، اور کچھ قابل زراعت زمین بھی تھی، تو جب اس کو فصل کو کاٹتا تو جو جن کے درانتی سے باہر رکھ دیتے فقراء کے لیے چھوڑ دیتا، جب کھلیان اٹھاتا تو بہت سارے فقراء آئے ہوتے ان کو بھی دیتا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پیچھے اس کے 3 بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا اب تو ہماری ضروریات زیادہ ہو گئی، باپ تو ہمارے ایسے مال لٹاتا رہتا تھا، تو اب ہم اتنا صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ کہنے لگے کہ وہ ہمارا باپ تو ایسے ویسے پاگل تھا، ایسے مال لٹا، اب ہم اپنے مال کو ایسی طرح چلائیں گے کہ جب باغ کا پھل توڑنے جائیں گے ایسی طرح سے جائیں گے کسی غریب فقیر کو پتہ ہی نہ لگے۔ ہم صبح اٹھے اور ایک دوسرے کو آوازیں دے کے جگا رہے ہیں، چلو پھل توڑنا تو جلدی چلو، اور آوازیں چپکے سے لگا رہے ہیں کہ کسی فقیر کو پتہ نہ لگے، ایسے لیے ہمارے پیچھے کوئی فقیر نہ آ جائے۔ تو الگ صبح گئے، پہنچے، دیکھا وہاں تو باغ ہی نہیں ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ شاید جگہ راستہ تو نہیں بھولے، جب دیکھا تو راستہ تو نہیں بھولے، جگہ تو وہی ہے۔ اچھا، اور جب غور سے دیکھا تو کوئی آگ آئی، اس باغ کو جلا کے راکھ کر کے چلی گئی، اور ہاتھ ملنے لگے۔ اوہو، جب یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ایسی ترتیب اختیار کی جائے کہ غریبوں کو نہ دیا جائے، سارا مال اپنے گھر میں لایا جائے، تو جو بیچ کا بھائی تھا وہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بھائی ایسا نہ کرو،
تم لوگوں کو معروف کرو گے اللہ تمہیں معروف کرے، لیکن اس وقت اس کی بات کا دھیان نہیں دیا۔ لیکن جب دیکھا باغ لٹ گیا ہے، اب کہنے لگے ہاں بھائی وہ آپ صحیح کہتے تھے، آپ نے صحیح کہا کہ ہم غریبوں کو معروف کریں گے، اللہ ہمیں معروف کر دیں گے۔ تو پھر سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی، اللہ نے پھر اس باغ سے اچھا باغ ان کو دیا، اچھا باغ دیا۔ اور اس باغ کے اندر وہ بھی انگوروں کا باغ تھا، ایسے اتنا پھل لگتا تھا، ایک خوشہ انگوروں کا، ایک خوشہ اس کا اتنا وزن ہوتا تھا اتنا خچر وزن اٹھا سکے۔ خچر کے وزن کے لیے ایک ہی خوشہ کافی ہے۔ یہ کس پر ملا؟ توبہ سے۔ بعض دفعہ آدمی نادم ہو جاتا ہے اپنی غلطی پر، اس ندامت کی وجہ سے، اس توبہ کی وجہ سے اللہ پہلے سے بھی اچھی نعمت دے دیتا ہے۔ امت میں جو حالات ہیں اس کا حل ایک ہی ہے، توبہ استغفار۔ آج امت توبہ استغفار کر دے، آج ہی حالات درست ہو جائیں، ساری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر امت اللہ کو اللہ مان کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ احوال درست ہو۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے حالات اللہ درست ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہ مانی، فرمایا 36 دن میں عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نکل کے باہر چلے گئے، پیچھے سے عذاب آ گیا۔ اب کون دیکھو سچ مچ عذاب آ گیا۔ ایک میدان میں نکلے، خود نکلے، عورتوں کو نکالا، بچوں کو نکالا، جانوروں کو نکالا، اللہ کے سامنے روئے آہوازاری کی، چیخ و پکار کی، اللہ پر ایمان دے۔ اللہ نے آیا ہوا عذاب کا توبہ استغفار سے۔ آج بھی اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما لے گا، توبہ استغفار۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا۔ پریشانی سے بچنے کا یہی حل ہے۔ اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا یہ ہے، اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے اللہ ہمارے پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے رحم نہیں کیا لوگوں پر، ظلم کیا، ظلم کا بدلہ اللہ نے دیا، ہلاک کر دیا۔ جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے، جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے۔ ایک صحابی، انہوں نے گھوڑے کا سودا کیا، ان کا سودا ہو گیا 300 درہم میں، 300 درہم دوں گا اور گھوڑا لوں گا۔ تھوڑی دیر میں کہا اے شخص مجھے تو آپ کا یہ گھوڑا 300 درہم سے زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر میں آپ کو 400 درہم دے دوں؟ تو میں ٹھیک ہے۔ کہا مجھے تو 400 سے بھی زیادہ کا لگ رہا ہے، اگر 500 دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے۔ 600 700 800 کا سودا ان کا ختم ہو گیا، 800 درہم دیے اور گھوڑا لے لیا۔ کسی نے کہا آپ کا سودا تو 300 درہم میں ہو گیا تھا، 800 کیوں دیے؟ اس پہ انہوں نے عجیب بات فرمائی، فرمایا میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا، اللہ کے نبی سے یہ عہد کیا تھا میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ اس لیے اس کو تو خبر نہیں تھی، لیکن مجھے خبر تھی کہ اس کا گھوڑا قیمتی ہے، اس لیے میں نے 800 کا خریدا۔ جب ایسے معاملات ہوں گے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ محبت، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے لوگ، یعنی مالدار غریب کی رعایت کر رہا ہو اور غریب مالدار کی رعایت کر رہا ہو، اس سے محبت پیدا ہو، بہترین معاشرہ قائم ہو، بہترین معاشرہ۔ اور اخلاص بھی ہو، اخلاص بھی ہو، لوگوں کی خدمت کی اخلاص کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھلائی کی اللہ کے رضا کے جذبے۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کو پھر زبان پہ نہ لاؤ، تیرے ساتھ تو میں نے بھلائی کی، تیرے ساتھ نیکی کی، نہیں، بس اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، بندے سے نہیں چاہتے۔ اخلاص اللہ کو پسند ہے، اللہ کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے والدہ کے بہت
اپنی والدہ کا بہت خیال رکھنے والے تھے، ان کی ضروریات کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ اللہ کی شان، اسلام میں داخل ہو گئے، والدہ کو پتہ لگا، والدہ نے قسم کھائی جب تک سعد واپس پرانے دین پر نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی۔ اور سعد کو لوگ طعنہ دیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے، اور یہ عیب اس کے اوپر لگ جائے گا۔ حضرت سعد حاضر ہوئے کہ امی جان، آپ کے جسم میں ایک روح ہے، اگر آپ کے جسم میں 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری 100 کی 100 نکل جاتی، میں پھر بھی اسلام نہ چھوڑتا۔ چاہے جا کے ایک روح نکل جائے گی تو میں اسلام چھوڑ دوں، ایسا نہیں۔ پھر والدہ نے کھانا کھا لیا۔ اللہ کی رضا کا جذبہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے ہجرت کی مدینے کی طرف، ایک آدمی ان کے ساتھ مل کے اس نے بھی ہجرت کی۔ جب مدینہ پہنچے تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے نبی کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ہجرت کرنے والوں میں ایک شخص ہے، اس کا ارادہ ہجرت کا نہیں تھا، اس کو تو ایک عورت نے کہا تھا تم مدینے آ جاؤ، تمہارے سے میں نکاح کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو واقعتاً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، او بامرأۃ ینکحھا، یا عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کے لیے ہجرت کی ہے۔ یعنی مشقت اٹھانے میں برابر کا شریک اور چلنے میں برابر کا شریک، لیکن نیت کے فرق سے ہجرت کے سبب سے محروم۔ اچھی نیت تو چھوٹا عمل بھی بہت دلوا دے گا، اور نیت اچھی نہیں ہوگی تو بڑے عمل پہ بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اسے نیت کو درست کر کے پھر عمل کرنا۔ جو آدمی وضو کرتا ہے اور پھر اس سے نماز ادا کرتا ہے، وضو پر بھی ثواب ملتا ہے، نماز پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر نیت کے بغیر وضو کرے گا تو بعض کے نزدیک تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض کہتے نہیں وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ وضو کرتے ہوئے یہ نیت کرنی کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو نیت کا بڑا اثر، نیت کا بڑا اثر۔ اچھا، 2 سنت ہم نے فجر کی پڑھی ہیں اور دو فرض فجر کے پڑھے ہیں، تو نیت کا فرق ہے۔ جو کچھ فرضوں میں پڑھا جاتا ہے وہ سنتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی سنتیں پڑھتا رہے تو فجر کے 2 فرضوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ نیت کا اتنا دخل ہے، ایسی اچھی نیت ہو، اچھی نیت۔ ایک دفعہ ایک شخص مکان بنا رہا تھا، پوچھا کس لیے بنا رہا ہے، روشن دان کس لیے رکھا؟ کہا جی اس میں سے تازہ ہوا اندر آئے گی۔ فرمایا اگر آپ یہ نیت کر لیتے اس میں سے اذان کی آواز اندر آئے گی، ہوا نے تو رکنا ہے، ہوا تو آتی، لیکن آپ کو نیت کا اجر مل جاتا۔ تاجر تجارت کرتا ہے، اگر تجارت میں خدمت کی نیت کر لے تو تجارت میں نفع تو اس کو پہلے بھی مل رہا ہے، لیکن خدمت کی نیت کی وجہ سے اس کو خدمت کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ نیت اچھی سے اچھی ہو، اچھی نیت اچھا عمل۔ اور بھائی یہ سارے خیر کے کام خود بھی کرنے ہیں، امت کو اس طرف متوجہ کرنا، خود نماز پڑھنی، امت کو نماز کی طرف متوجہ کرنا، خود روزہ رکھنا، امت کو روزے کی ترغیب دینی، خود نیکی کرنا، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنی، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن آج امت نماز نہ پڑھنے کو تو گناہ سمجھتی ہے، لیکن نماز کی دعوت نہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتی۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے ایسے نماز کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ بنی اسرائیل پہ پکڑ کیوں آئی کہ جب اللہ نے ان کو منع کیا کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار نہ کیا کرو، تو ان میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے تو بات مانی، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے،
اللہ کی شان، ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر میں پانی میں زیادہ آتی تھی، تو جو کچے تھے وہ کیا کرتے تھے، سب دریا کے قریب، پانی کے قریب گڑھے کھود لیے، جب مچھلیاں اوپر آتی تو پانی کھول دیا گڑھے کی طرف، پانی بھی آ گیا، مچھلیاں بھی آ گئی، پھر وہ جو ہے وہ راستہ بند کر دیا پانی کا، اور ہفتے کی بجائے اتوار کے دن پکڑ لی۔ یوں اللہ کے ساتھ ہیلا کرتے تھے، ہیلا کر کے اللہ کا حکم توڑتے تھے۔ لیکن وہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے وہ ان کو منع کرتے تھے، مت پکڑو تم اسے، یہ تو ہیلا کر کے اللہ کا حکم توڑ رہے ہو۔ ہوتے ہوتے انہوں نے کہا اچھا تم نیک پاک ہو، تم الگ ہو جاؤ، ہم الگ ہو جاؤ۔ تو وہ حکم ماننے والے ایک ہی بستی میں ایک طرف ہو گئے، اور یہ نافرمانی کرنے والے بستی میں دوسری طرف ہو گئے، بیچ میں دیوار کھینچ دی۔ ایک دن صبح اٹھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار کی پرلی طرف کوئی آواز نہیں ہے، سناٹا ہے، جہاں انسان بستا ہے تو وہاں تو آواز آتی ہے، یہ اٹھے تو سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں۔ دیوار کے اوپر سے چڑھ کے دیکھا، وہاں تو انسان ہی نہیں ہے، کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر ہے۔ اور وہ پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کے روتے تھے، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اللہ کا حکم نہیں، تو اللہ کا حکم توڑا تو جو منع کرنے والے تھے وہ بچ گئے، خود عمل کیا، دوسروں کو منع کیا کہ دیکھو نافرمانی نہ کرو، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا یہ حال ہو گیا۔ ایسے بھائیوں، اگر ہم اپنی نماز پڑھتے رہیں گے، امت کی فکر نہیں کریں گے، امت کی فکر نہیں کریں گے، تو بھائیوں اس پہ اللہ راضی نہیں ہوگا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ سب سے بڑا نفع لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو جنت کے راستے، دوزخ کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر ڈال دیا، اور یہ راستہ اللہ کے نبی نے اختیار کیا، اللہ کے نبی نے اختیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ابو طالب چچا سے لے لیا تھا ان کو کہ علی کی تربیت میں کر دیتا ہوں، اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو حضرت علی کہنے لگے کہ یہ نئی چیز ہے، نیا کام ہے، والد سے مشورہ کیے بغیر اس میں میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، والد سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن والد سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک رات گزری، حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے؟ اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، معراج نصیب ہوئی تو آپ معراج سے واپس آئے، لوگوں کو بتایا میں بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آگے گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں۔ مکے والوں نے کہا ایک دن میں، ایک رات میں، جبکہ بیت اللہ سے بیت المقدس کا راستہ جو ہے 1 مہینے کا ہے، جانے کا 1 مہینے کا، آنے کا 2 مہینے کا راستہ، آپ نے 1 رات میں طے کر لیا، واپس بھی پہنچ گئے، بھلا یہ بات ماننے کی ہے؟ چیخ میں گوئیاں شروع ہو گئی اور لوگ آئے حضرت ابوبکر کے، ابوبکر اگر کوئی شخص یہ کہے ایک ہی رات میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا تو یہ بات ماننے کی ہے؟ حضرت ابوبکر پوچھنے لگے کہنے والا کون ہے؟ کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا اگر محمد نے یہ بات کہی تو پھر یہ حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، اس میں ان کو صدیق کے رکھ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی ہے وہ ہچکچائے، سوچا ہے انہوں نے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی ہے تو وہ فوراً انہوں نے قبول کیا، ہچکچائے نہیں۔ آپ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، دعوت سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ اس لیے اللہ نے کام امت کے ذمہ بھی لگایا ہے، یہ دعوت والا کام ہمارے بھی ذمہ ہے، ہر تاجر دارے کے ذمہ ہے، ہر مالدار غریب کے ذمہ ہے، ہر چھوٹے بڑے کے ذمہ ہے۔ دعوت دیں گے دین پھیلے گا، دین پھیلے گا، قیامت تک آنے والے انسان تک دین پہنچے گا، وہ بھی دوزخ سے بچیں گے اور دین کا عمل کرنے والے بھی دوزخ سے بچ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اور تمہارے والدین نے بھی بات نہیں مانی وہ کفر میں چلے گئے، تم بات مان لو اے مکے والے۔ مکے والے جمع ہو کے آگے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو کافر بتاتا ہے، ہمارے سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو روک لو، منع کر دو۔ ابو طالب سردار آدمی تھے، ان کو سمجھایا بجھایا قوم کو واپس کر دیا۔ ان کا خیال تھا ہمارا یہ کہنا کافی ہو جائے گا، آپ علیہ السلام سمجھ جائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام صلی اللہ کی طرف سے مامور تھے، مامور من اللہ تھے، اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے، ابو طالب تمہارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، یہ ہمارے بڑوں کو کافر بتلاتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، یہ بات جس کی کرے کرے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ چچا نے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ سمجھیں کہ شاید چچا ڈر گئے ہیں قوم سے اور میری مدد سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں، حاضر ہو گئے۔ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ بات کہی اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ چچا ابو طالب پیچھے سے آیا، کہا بھتیجے میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ چچا نے ایسی تربیت کی آپ کی اور ایسا خیال رکھا، بیٹوں سے بڑھ بیٹوں سے بڑھ۔ پھر تو چرچا کے بعد پھر لوگ آ گئے ان کے بعد ابو طالب ہمارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، اب ہم آپ کے پاس فیصلہ کل بات لے کے آئے ہیں، اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ یہ عربوں کا جوان ہے ہمارا بن ولی، اس کو رکھ لو اپنے پاس، بڑا سمجھدار عقل مند جوان ہے، سب جانتے ہیں، اس کو پاس رکھو، محمد کو ہمارے والے۔ چچا نے کہا سبحان اللہ، تمہارا انصاف، تمہارے بیٹے کو گھر پہ رکھو، پالو پوسو، کھلاؤ پلاؤ، بڑا کروں گا، تم میرے بیٹے کو لے کے قتل کرو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جاؤ تمہارے سے جو ہوتا ہے کرو، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ابو طالب ڈر گیا، قریش کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے؟ سب نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے، سوائے سے ابو لہب نے بات نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب سب کو جمع کیا اور جمع کر کے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا اگر اس پہاڑی کے دوسری طرف میں کہوں کہ ایک لشکر ہے تمہارے پر حملہ کرنے والا، مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں۔ اس کے پھر آپ علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ کا حق تم میری بات مان، جتنا بگڑ تب بندہ کا علی ہاتھ جمع کرنا ہلاک ہو جائے محمد، نعوذ باللہ کا، اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا۔ اللہ کے نبی نے دعوت دینا شروع کی اور ابو لہب نے مخالفت شروع، تو شروع کے 3 سال تو اللہ کے نبی چھپکے چھپکے دعوت دیتے رہے، پھر 3 سال کے بعد اعلانیہ دعوت دینا شروع کی، اعلانیہ دعوت۔ آپ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، چچا پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، چچا پتھر مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعوت چھوڑی نہیں۔ آپ علیہ السلام قربانیاں کی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکے کے سردار جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کہ بھائی 2 ٹوک بات کریں، کیا کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ 100 ننگی تلواریں لے کے آپ کے گھر کو گھیر لی، اللہ نے حکم دیا نکل کے دکھاؤ، آپ علیہ السلام قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اللہ نے سب کو اندھا کر دیا، 100 کے 100 اندھے ہو گئے، کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نکل کے چلے گئے مکہ سے، وہاں سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، پھر ہجرت کی مدینے کی طرف، مدینے میں پہلے مسجد بنائی، پھر مسجد کو آباد کیا، اللہ نے آپ علیہ السلام کی برکت سے دین کو دنیا میں پھیلایا، پھر ہوتے ہوتے مکہ بھی فتح ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، پہلے مدینے میں دین پھیلا، پھر مکے میں دین پھیلا، پھر پوری دنیا میں دین پھیلا۔ آپ علیہ السلام کی محنت، آپ نے اپنی محنت میں صحابہ کو شریک کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پہلے دن 4 آدمی ان کے ہاتھ پہ اسلام میں داخل ہوئے، دوسرے دن 5 آدمی داخل ہوئے، تو پھر 9 آدمیوں کو لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول یہ لوگ میرے ہاتھ پر
اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ایسے جو مسلمان ہوتا دعوت دینا اس کا کام ہوتا۔ بھائی آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ذمہ بھی دعوت ہے، ہم عبادت میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن دعوت میں کمزوری ہے۔ اللہ بھلا کرے تبلیغ والوں کا، ان کی برکت سے امت کو شعور پیدا ہو گیا کہ نہیں جیسے عبادت ذمہ ہے ایسے دعوت بھی ذمہ ہے۔ تو سارے نبی داعی ہیں، سارے صحابہ داعی ہیں، دعوت سے دین پھیلا ہے، آج بھی دین دعوت سے پھیلے گا اور قیامت تک آنے والے زمانے میں دین دعوت سے جائے گا۔ اگر مکے کے لوگ آزاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنی عبادت کرتے رہتے تو دین ہمارے تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، دین کو پہنچایا ہے، اب ہمارے ذمہ ہے اس کو لے کے پورے عالم میں جانا ہے۔ تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ پورے عالم میں جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ایک ایک امتی کے ذمہ پوری امت اور پوری امت کے ذمہ ایک ایک امتی ہے۔ اس لیے اپنے جتنا اللہ نے اختیار دیا اس اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روکے گا، کوئی زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے گا، کسی میں دونوں کی طاقت نہیں تو دل میں برا جائے گا، یہ ایمان کا کمزور طریقہ ہے۔ کے لیے تیار ہے، ان چیزوں کے لیے تیار ہے۔ چلے تو اس لیے لگاتے ہیں امت کا رخ جب دنیا کی طرف ہو گیا، علماء نے دیکھا ایک دم ہے کہ دنیا کو چھوڑو دین کی طرف مائل ہو جاؤ، مشکل ہے، چلو تھوڑا وقت لو ان سے، 3 دن دے دو، 10 دن دے دو، چلہ دے دو، 4 مہینے دے دو، سال دے دو، 7 مہینے دے دو۔ تو یہ تو رخ موڑنے کے لیے تھا، ورنہ جب تک دین دنیا میں پھیل نہ جائے اور دین اس سطح پہ واپس نہ آ جائے جس سطح پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چلے تو اس لیے مانگے جاتے ہیں، چل انشاءاللہ چلے سے سروزے سے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ زندگیوں پہ آ جائیں۔ اب گزارش یہ ہے جو ساتھی چلے کے لیے آئے تھے اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں۔ چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے لگا کے جائیں گے، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ سچ مچ قبول فرما دیتا ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی مہمانوں کے لیے بھی یہی درخواست ہے، مہمان جو چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے لگا کے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں بھائیو، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا، اللہ نے دیکھ لیا، رشتوں نے دیکھ لیا۔ ایک تو یہ تقاضا، دوسرا تقاضا یہ ہے